الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جہان آفریدی صاحب کوہاٹ سے لکھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ایک تنازع ہوا اور امام صاحب کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو جن لوگوں کا جھگڑا ہوا انہیں مسجد سے روک دیا گیا۔ تو اب میں گھر میں نماز ادا کرتا ہوں کیونکہ اہل محلہ نے مجھے مسجد میں جانے سے روک دیا ہے، تو کیا گھر کے اندر مجھے باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ محترم شاہ جہان آفریدی صاحب، نماز باجماعت کی بہت تاکید ہے اور بلا عذر جماعت سے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس کی سخت وعید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم یہاں مسجد میں جماعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد میں چلا جاؤں اور جو لوگ گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین ہیں، سراپا رحمت ہیں، انہوں نے اتنی سخت وعید اس بات کی سنائی ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے رات کے اندھیرے میں کوئی لانے والا نہیں ہوتا اور راستہ بھی دشوار ہے، تو اگر میں گھر میں نماز ادا کر لوں تو میرے لیے آیا اجازت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہ صحابی اٹھ کر واپس جانے لگے، تھوڑا ہی صحیح چلے تھے کہ آپ نے اسے واپس بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر مسجد کے اندر آؤ اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک نابینا صحابی کے عذر کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا اور اسے بھی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز ادا کرے۔ اور اسی طرح جو لوگ مسجد کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے دائیں بائیں پڑوس میں رہنے والے جو ہیں ان کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے، مسجد کے علاوہ نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، نامکمل ہے، نماز ناقص ہے ان کی۔ تو اس لیے جو عذر آپ نے ذکر کیا ہے کہ مسجد کے امام کے ساتھ تنازع ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے گھر کے اندر نماز ادا کرنی شروع کر دی ہے، تو یہ بات بھی کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ مسجد کے وہ ائمہ جو نماز پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ جھگڑے ہوں، تنازعات ہوں اور بات یہاں تک پہنچ جائے کہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہی ترک کر دیں۔ امام مسجد ایک عالم دین ہوتا ہے، قرآن و سنت کا علم رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے اور اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، اس لیے کہ وہ محلے کے اندر اپنے دین کا پیشوا ہے، لوگوں کو دین کی رہنمائی کرتے ہیں، دینی مسائل بیان کرتے ہیں، روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے نکاح کے معاملات، جنازے اور باقی جو اہم معاملات ہوتے ہیں زندگی کے، اس کے اندر ائمہ مساجد زندگی کے معاملات کے اندر رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ہی کوئی آدمی جھگڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بات ہی کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کسی طرح وہ تنازع ہو چکا، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام لوگ آپس میں، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے آپس میں اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ صلح کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور صلح کے اندر فہم کرنا اور صلح کروانا اہل ایمان کے درمیان یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور آپس میں اخوت اور محبت کا جو رشتہ ہے وہ ہر چیز پر زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ اس لیے وقتی طور پر جو معمولی رنجشیں ہوتی ہیں، تلخیاں ہو جاتی ہیں، ان کی وجہ سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں اصلاح ہو، ایک دوسرے کے لیے رنجشیں ختم ہوں، تلخیاں ختم ہوں۔ بالخصوص جو ائمہ مساجد ہیں اور جن کے پیچھے آپ نے ایک طویل عرصے تک نماز ادا کی ہے، تو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ الگ سے گھر کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کریں، اور جو لوگ آپ کو مسجد آنے سے روکتے ہیں ان کا بھی یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ ایک ہی محلے میں رہنے والے لوگ تمام کلمہ گو مسلمان ہیں اور مساجد اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو
ایسے شخص کو تو ظالم کہا گیا، من ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے دوسروں کو روکتا ہے، کیونکہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ مسجدیں اس طرح آباد ہوتی ہیں کہ وہاں نماز پڑھی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اس کا ذکر بلند ہو، اور جب مسجد ہی سے منع کر دیا جائے تو اس سے بڑا سنگین جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ محلے کے اندر آپس میں تعلقات کو بہتر بنائیں، خوشگوار بنائیں، اور ایسے لوگ جو کہ محلے کے اندر بااثر ہیں اور تمام لوگ ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان لوگوں کو درمیان میں بٹھا کر اس طرح کے تنازعات جو ہیں ان کا تصفیہ کیا جانا چاہیے، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ مسجدوں کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنے عرصے تک آپ جماعت کے نماز سے محروم رہے ہیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، معمولی محرومی نہیں ہے۔ آپ کو گھر کے اندر جماعت کا ثواب کسی صورت میں نہیں ملتا، محلے کے لوگ آپ کو منع کریں یا نہ کریں، اور مسجد کے امام کے ساتھ آپ کا تنازع ہو تو آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ آپ معاملات کو درست کریں، اور اگر قریب اور کوئی مسجد ہے تو وہاں جا کر نماز ادا کریں، یا اسی امام کے ساتھ آپ اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کریں، اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور دن کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد سے 5 وقت کے لیے مکمل طور پر لا تعلق ہو جائے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، تاکہ اب تک جس ثواب سے، اجر سے آپ محروم رہے ہیں، اس کی کسی طرح تلافی ہو سکے۔ اس لیے کہ اس سے توبہ کرنا اور اپنے اس طرز عمل پر جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ بلا وجہ بغیر کسی عذر کے جماعت کو ترک کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جس عذر کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ کسی قسم کا شرعی عذر نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے لیے جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس کے تعلقات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔